السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ہوں اور خیریت سے ہوں۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے اسلامک اسٹڈیز۔ اٹس مین کہ ہم سی ایس ایس کے کمپلسری سبجیکٹ کو ڈسکس کریں گے، اور ہم یہ ڈسکس کریں گے اس کی پیپر آؤٹ لائن کیا ہے، اس کی کورس آؤٹ لائن کیا ہے، اس کا پیپر پیٹرن کیا ہے، ہمیں پیپر کس طرح اٹیمپٹ کرنا ہے، اور ہم اس میں کون کون سی چیزیں پڑھ چکے ہیں اور اس کو مزید کس طرح امپروو کرنا ہے اور اس میں کس طرح ایڈیشن کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، تو چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف۔ سو ہیو وی گو اینڈ موو آن اوور ٹاپک اسٹارٹ کرنے سے پہلے ہم ہمیشہ ایک اچھی بات کرتے ہیں اور اچھی بات بتاتے ہیں، اور آج کی ایک اچھی بات یہ ہے، یور سکسیس از فاؤنڈ ان یور ڈیلی روٹین۔ اوکے، اور اب ہم چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف۔ فرسٹ آف آل ہم دیکھیں گے کہ پیپر پیٹرن کیا ہے۔ فرسٹ آف آل اسلامک اسٹڈیز کا جو پیپر ہوتا ہے وہ 100 مارکس کا ہوتا ہے اور 3 آورس کا ہوتا ہے، اور اس کی جو پیپر آؤٹ لائن ہوتی ہے وہ ہوتی ہے انٹروڈکشن آف اسلام، اسٹڈی آف شریعہ، پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایز اے رول آف مول، ہیومن رائٹس اینڈ اسٹیٹس آف دی وومن ان اسلام، اسلامک سویلائزیشن اینڈ کلچر، اسلام اینڈ دی ورلڈ، پبلک ایڈمنسٹریشن اینڈ گورننس ان اسلام، اسلامک کوڈ آف لائف۔ اٹس مین ہم نے اس کی پیپر آؤٹ لائن میں ڈسکس کرنا ہوتا ہے تصور اسلام کو، سیرت طیبہ کا مطالعہ کرتے ہیں ہم اور اس کو ڈسکس کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم ڈسکس کرتے ہیں اسلامی حقوق اور اسلام میں خواتین کا مقام اور مرتبہ، ہم اس میں ڈسکس کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ ہم ڈسکس کرتے ہیں اسلامی تہذیب و ثقافت کو، اور اس کے علاوہ ہم یہ ڈسکس کرتے ہیں اسلام اور دنیا۔ ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ ہم سیکنڈ لاسٹ ہم ڈسکس کرتے ہیں پبلک ایڈمنسٹریشن اور اسلامی طرز حکمرانی، اور سب سے لاسٹ ہم اس میں ڈسکس کرتے ہیں اور اس سے ریلیٹڈ کوشچنس آتے ہیں وہ یہ ہے اسلامی ضابطۂ حیات۔ ٹھیک ہے، تو چلتے ہیں اپنے پراپر ٹاپک کی طرف، اور سب سے پہلے ہم ڈسکس کرتے ہیں انٹروڈکشن آف اسلام کو۔ انٹروڈکشن آف اسلام میں ہمارے پاس جو چیزیں آتی ہیں وہ ہے کانسیپٹ آف اسلام، امپورٹنس آف دین اینڈ ہیومن لائف، ڈفرینسز بٹوین دین اینڈ ریلیجن، distinctive aspect of Islam, Islamic belief, its impact on individual society, and are the fundamental of Islam, Islamic worship, spiritual, moral and social impact. It's mean ہم نے اس میں ڈسکس کرنا ہے تصور اسلام کو، اسلامی انسان کی زندگی میں دین کی اہمیت کو، اس کے علاوہ دین اور مذہب میں فرق کو بیان کرنا ہوتا ہے، اسلام کے نمایاں پہلوؤں کو بیان کرنا ہوتا ہے اور اس پہ روشنی ڈالنی ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ ہم نے اس میں ڈسکس کرنا ہوتا ہے اسلامی عقائد کی انفرادی اور اجتماعی زندگی پر اثرات اور احساس دین اور دین کی بنیادیں، اسلامی عبادات کی روحانی، اخلاقی اور سماجی اثرات کو ہم نے کرنا ہوتا ہے ڈسکس۔ اور اس کے علاوہ ہم چلتے ہیں اپنی نیکسٹ ہیڈنگ کی طرف، اور جس میں ہم ڈسکس کریں گے سیرت نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ، جس میں اسٹڈی آف شریعہ آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایز اے رول آف مول، انڈیویجول، ڈپلومیٹ، ایجوکیٹر، ملیٹری اسٹریٹجسٹ اینڈ پیس میکر۔ اٹس مین ہم نے اس میں ڈسکس کرنا ہوتا ہے سیرت طیبہ کا مطالعہ بحیثیت نمونہ عمل۔ ٹھیک ہے، جس کے اندر ہم ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں انفرادی زندگی، سفارت کار، معلم انسانیت، سپہ سالار اور جنگی منصوبہ ساز، پیغمبر امن کو ڈسکس کرنا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، اور اب ہم چلتے ہیں اپنی نیکسٹ سلائڈ کی طرف، جس میں ہم ڈسکس کریں گے ہیومن رائٹس اینڈ اسٹیٹس آف وومن ان اسلام۔ اٹس مین ہم نے اس میں ڈسکس کرنا ہوتا ہے ڈیجنیٹی آف مین اینڈ وومن، ہم نے اس میں ڈسکس کرنا ہوتا ہے انسانی حقوق اور اسلام میں خواتین کا مقام اور مرتبہ، وقار انسانی، مرد و خواتین کا انسانی وقار اور عزت و احترام۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد جو ہمارے پاس ہیڈنگ آتی ہے اس میں ہم ڈسکس کرتے ہیں اسلامک سویلائزیشن اینڈ کلچر کو، جس میں ہمارے پاس جو چیز آتی ہیں وہ آتی ہے میننگ آف دی ورچوئل ایلیمنٹ، رول آف سویلائزیشن اینڈ ڈیولپمنٹ آف ہیومن رسپانسبلٹی اینڈ کمیونٹی، کریکٹرسٹکس آف اسلامک سویلائزیشن، توحید، سیلف پیوریفیکیشن، ڈیجنیٹی آف مین، ایکوالٹی، سوشل جسٹس، مورل ویلیوز اینڈ ٹالرنس، رولز اینڈ لا۔ ٹھیک ہے، سب سے پہلے ہم نے اس میں ڈسکس کرنا ہوتا ہے اسلامی تہذیب اور ثقافت کو، جس کے اندر ہمارے پاس چیزیں آتی ہیں معینی اور اہم اجزاء، اس کے علاوہ سماجی اور اسلامی شخصیت کی تعمیر میں تہذیب کا کردار، اسلامی تہذیب کی نمایاں اوصاف توحید، تذکرہ نفس،
انسانی عزت و وقار، مساوات، سماجی انصاف، اخلاقی اقتدار، صبر اور برداشت، قانون کی حکمرانی۔ ٹھیک ہے جی، اس کے علاوہ ہمارے پاس جو نیکسٹ ٹاپک آتا ہے وہ ہے اسلام اینڈ دی ورلڈ۔ اٹس مین ہم اس میں ڈسکس کریں گے اسلام اور دنیا کو، جس کے اندر ہمارے پاس ٹاپکس آتے ہیں امپیکٹ آف اسلامک سویلائزیشن آن دی ویسٹ آف دی وائس ورسا، دا رول آف اسلام ان دی ماڈرن ورلڈ، مسلم ورلڈ اینڈ دی contemporary challenges, risk and extremities۔ اس میں ہم ڈسکس کر رہے ہیں اسلامی تہذیب کے مغرب اور مغرب کی اسلامی تہذیب پر اثرات۔ اس کے علاوہ ہم ڈسکس کریں گے جدید دنیا میں اسلام کا مقام، اور اس کے علاوہ ہم ڈسکس کریں گے اسلام اور عصر حاضر کی چیلنجز کو۔ اس کے علاوہ ہم آخر میں اس سے ریلیٹڈ جو کوشچنس آ سکتا ہے وہ یہ ہے کہ انتہائی پسندی کا فروغ، جو کہ بہت ہی ایک چیلنجنگ ٹاپک بن گیا ہے، ایک چیلنجنگ میٹر ہے جو کہ بہت زیادہ گرو کر رہا ہے، اس کو کسی بھی صورت ہم نے روکنا ہے۔ بہرحال اب ہم چلتے ہیں اپنی نیکسٹ سلائڈ کی طرف، جس میں ہم ڈسکس کریں گے پبلک ایڈمنسٹریشن اینڈ گورننس ان اسلام، جس کے اندر ہمارے پاس چیزیں آتی ہیں کانسیپٹ آف پبلک ایڈمنسٹریشن ان اسلام، قرآنک گائیڈنس گڈ آف گورننس، کانسیپٹ آف گورننس اینڈ اٹس application in the light of the Quran, Sunnah and Fiqh, governance structure in Islam, Sunnah, legislation, sources of Islamic law, governance under pluralist Khalifat, particular letter of Hazrat Umar radhiyallahu ta'ala anhu and different authority, responsibility of civil servant, system of accountability, hisab in Islam۔ سب سے پہلے ہم ڈسکس کریں گے پبلک ایڈمنسٹریشن کو اور اسلامی طرز حکمرانی کو، جس کے اندر ہمارے پاس ٹاپکس آتے ہیں پبلک ایڈمنسٹریشن کا اسلامی تصور، اچھے طرز حکمرانی کے لیے قانونی تعلیمات کو، قرآن اور سنہ میں فقہ کی روشنی میں طرز عمل اور تصور عمل اور رد عمل کا طریقہ کار، اسلامی نظام حکمرانی کا ڈھانچہ، شعوری منتقرہ اسلامی قانون کا مؤخذ۔ اس کے علاوہ ہم ڈسکس کریں گے خلفائے راشدین کا طرز حکمرانی، اور اس کے علاوہ ہم اس میں ڈسکس کرتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت عہد کے دور کے نام خطوط۔ اس کے علاوہ ہم اس میں ڈسکس کر رہے ہیں سرکاری اور ملازمتیں کی ذمہ داریاں، سرکاری ملازمتوں کی ذمہ داریاں، اور سب سے لاسٹ جو ہم اس میں ڈسکس کر رہے ہیں وہ ہے اسلام میں حساب کا نظام۔ ٹھیک ہے، ہم نے ان سب چیزوں کو کور اپ کرنا ہے، اور یہ بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے، اور یہ بہت ہی زیادہ آگے جا کے آپ کو کام آنے والا ہے۔ اگر آپ نے آگے آپشنل میں پبلک ایڈمنسٹریشن لے لیا تو یہ آپ کو بہت زیادہ آپ کو کام آئے گا، اور آپ کے لیے بہت زیادہ بینیفیشیل ہوگا۔ تو اگر آپ نے آگے جا کر پبلک ایڈمنسٹریشن لینا ہے تو اس پہ زیادہ فوکس کریں اور اس کی ساری چیزوں کو کلیئر کریں۔ اور اب ہم چلتے ہیں اپنی نیکسٹ سلائڈ کی طرف، جس میں ہم یہ ڈسکس کریں گے جو ہماری سب سے لاسٹ سلائڈ ہے، اور اس میں ہم یہ ڈسکس کرنے جا رہے ہیں کہ دا اسلامک کوڈ آف لائف، اٹس مین کہ اسلامی ضابطۂ حیات، سائلنٹ فیوچرز آف اسلامک سسٹم، سوشل سسٹم، پولیٹیکل سسٹم، اکنامک سسٹم، جوڈیکل سسٹم، ایڈمنسٹریشن سسٹم، پروڈیوسڈ آف اجماع اینڈ اجتہاد۔ سب سے پہلے ہم ڈسکس کریں گے اسلامی نظام کی نمایاں خصوصیات، سماجی نظام، سیاسی نظام، اقتصادی نظام، عدالتی نظام، انتظامی نظام، اجتماع اور اجتہاد کے اصول اور ضوابط۔ یہ آتا ہے اسلامک کوڈ آف لائف، یعنی اسلامی ضابطۂ حیات کے اندر۔ ٹھیک ہے جی، ہماری یہ کورس آؤٹ لائن یہاں پر ہو جاتی ہیں کمپلیٹ ختم، اور یہاں پر ہمارا ٹاپک ہو جاتا ہے بالکل اینڈ۔ ہوپ فلی کہ آپ کو آج کا ٹاپک اچھی طرح سمجھ آ گیا ہوگا، اور اگر آپ کو کوئی چیز سمجھ نہ آئی ہو تو آپ کامنٹ کر کر پوچھ سکتے ہیں اور اپنا کانسیپٹ کو کلیئر کر سکتے ہیں۔ اور اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو میری ویڈیو کو لائک کیجیے گا، ویڈیو کو شیئر کیجیے گا، کامنٹ کیجیے گا، فیڈ بیک دینا ضرور دیجیے گا، فیڈ بیک دینا مت بھولے گا، اور اسی طرح دیکھتے رہیے گا ہمارا چینل MIBFNCSS۔ اور ہاں، اگر آپ ہمارے چینل پر بالکل نئے آئے ہیں تو آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریے گا، اور اسی طرح دیکھتے رہیے گا MIBFNCSS۔ تھینکس فار واچنگ۔